نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. اگلے جمعے سے قبل انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ ختم ہو کر رمضان کا مبارک مہینہ آغاز ہوگا، شروع ہوگا. اس لیے اس وقت وہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے جس کی یاد دہانی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی فرمائی تھی. حالانکہ صحابہ کرام بڑے فضل والے اور بڑے ایمان والے اور دین پر مضبوطی سے جمے ہوئے لوگ تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہمیشہ اللہ یاد رہتا تھا اور وہ آخرت کی فکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دہانی کرائی اور رمضان سے پہلے رمضان المبارک کے آنے کا تذکرہ فرمایا. یہ تذکرہ دراصل یاد دہانی ہے. یاد دہانی میں بڑی برکت ہے. اس کو ہم لوگ اردو زبان میں مذاکرہ کہتے ہیں. ایک دوسرے کو توجہ دلانا، ایک دوسرے کو توجہ دلانا چاہیے اور اچھی باتوں کا ذکر مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے. اس سے آدمی کو عمل کی ہمت ہوتی ہے اور اس سے آدمی کام کرنے کا اپنے اندر ایک جذبہ محسوس کرتا ہے. اس لیے قرآن میں ہے ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی کراتے رہیے. یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، کیونکہ ایمان والے ہیں، ان کو سب باتوں پر یقین ہے، انہوں نے سب باتیں مانی ہوئی ہیں لیکن بھول جاتے ہیں. ماحول اثر انداز ہو جاتا ہے، سماج کی غفلتیں ان کے اندر غفلت پیدا کرتی ہیں. اس لیے یاد دہانی سے برکت ہو جاتی ہے اور آدمی کو کام کرنے کی توفیق ملتی ہے. اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں یا آخری دن یاد دہانی فرمائی تھی. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں یا آخری دن ایک خطبہ دیا تھا. یہ خطبہ دراصل یاد دہانی کے واسطے تھا، اس لیے کہ جو باتیں حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمائی وہ بات تو صحابہ کو پتہ تھی، انہیں اس کا علم تھا. دوسری باتوں کا بھی علم ہوگا لیکن حضور علیہ السلام نے مذاکرہ فرمایا ہے، کیونکہ یہ باتیں آپ پہلے بھی ان کے سامنے بیان کر چکے تھے. صحابہ کو از خود تو کوئی بات نہیں معلوم تھی، دین کی جتنی باتیں معلوم تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم. اس لیے صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بتا کے چھوڑ نہیں دیتے تھے، یاد دہانی کراتے رہتے تھے. بار بار مذاکرہ ہوتا تھا، مختلف موضوع، مختلف مقامات پر اور مختلف عنوانات سے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان کرتے تھے۔ چنانچہ اس خطبے میں فرمایا، لوگوں ایک عظیم مہینہ تمہارے قریب آ چکا ہے، قد اظلکم شہر عظیم، ایک عظیم زبردست مہینہ، عظمت والا مہینہ، عظمت، تعظیم، احترام اور اللہ کی نظر میں خصوصیت رکھنے والا مہینہ، یہ آپ لوگوں کے قریب آ چکا ہے۔ شہر مبارک، یہ بہت برکت والا مہینہ بھی، عظمت والا مہینہ ہے، اسی طریقے سے برکت والا مہینہ، اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، ہمارے لیے بہت فائدے اللہ رب العزت نے اس میں رکھے ہیں، اس کی بہت سی برکتیں ہیں جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان فرمایا۔ لیکن پہلے مختصراً یہ فرمایا کہ لوگوں ایک عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اور ایسا مہینہ جس میں ایک رات اللہ نے مخفی رکھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات ہے اس میں جو 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کوئی آدمی 1000 مہینے عبادت نہیں کر سکتا، لیکن ایک رات ایسی ہے رمضان میں کہ اگر وہ رات تمام عبادت کر لے تو 1000 مہینے عبادت کرنے کے برابر ہے۔ حالانکہ اسے 1000 مہینے کی مہلت دی جائے اور عبادت کرنے کا حکم دیا جائے تو بھی اسے اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے، اتنی طاقت بندے میں نہیں ہے، وہ ہمت ہار جائے گا، وہ نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں کو تھوڑے وقت میں محدود کر دیا، ایک ہی رات میں محدود کر دیا۔ ایک رات بڑی سے بڑی ہوگی تو 12 گھنٹوں کی ہوگی، ایک رات میں اللہ نے اس کو محدود کر دیا، اور 1000 مہینے پھیلے ہوئے ہیں، اسے سکیڑ دیا جائے، اسے سمیٹ لیا جائے تو مختصر ہوتے 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 ایک رات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک رات عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے کے برابر۔ اور یہ بات تو خود قرآن میں فرما دی گئی ہے جس میں ذرا شک شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک مہینے نہیں، 1000 مہینوں سے بھی بہتر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ایک رات ہے، اس کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور مختصر کرے کوئی آدمی کمزور ہو، ضعیف ہو، بیمار ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اسے آدھی رات عبادت کا اجر ملتا ہے، اور اگر صبح کی نماز بھی اگلے دن جماعت سے پڑھ لی تو اسے باقی آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں نہ عشاء کی جماعت چھوڑے، نہ فجر کی جماعت چھوڑے، عشاء بھی جماعت سے ادا کرے اور فجر بھی جماعت سے ادا کرے اور اس بیچ میں آرام کرے، پھر بھی اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کا اہتمام 1 مہینہ پابندی سے کر لے تو اس 1 مہینے میں کبھی شب قدر ہوگی، وہ 1000 مہینوں والی رات آ جائے گی تو اس کو پورے رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ جب پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور وہ شب قدر تھی تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا۔
الدین یسر، دین بہت آسان، اللہ نے ہمارے لیے، ہمارے ضعفاء کے لیے، ہمارے کمزوروں کے لیے ہر طرح کی سہولت اللہ پاک نے رکھ دی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آسان کر دیں گے، آسان چاہنے والے، آسانی چاہنے والے کے واسطے، کرنا چاہنے والے کے واسطے ہم آسان کر دیں۔ تو ایک آسانی تو یہ کر دی کہ 1000 مہینوں کو سمیٹ کے ایک رات میں لے آئے، اور دوسری آسانی یہ کر دی وہ رات بھی پوری مسلسل عبادت کوئی نہ کرنا چاہے یا نہ کر سکے تو رات کی جب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ یہ 2 کام کیا مشکل ہے اس کے لیے کہ نماز تو پڑھنا ہی ہے بھائی، جماعت سے پڑھے، اہتمام کر لے اس کا، جماعت سے پڑھ لے، تو وہ نماز پڑھ لو جماعت سے، یہ پڑھ لو، اور اس کو اور مختصر کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے فرمایا کہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمل قلیل اور اجر کثیر کا نظام بنایا، کام مختصر اور ثواب بہت زیادہ۔ اب یہ اللہ ہی نے منصوبے بنا لیے کہ کس کس طریقے سے بندے کا کام کم کروں اور ثواب زیادہ بڑھ، یہ اللہ ہی نے بنا لیے۔ اور پھر اللہ نے ہمارے حبیب کو اطلاع دی اور انہوں نے ہم کو اطلاع دی، جس میں ہم کو ذرا برابر شک شبہ نہیں ہے، یقین کامل ہے ہم کو۔ بس اب ضرورت ہے کہ آدمی کچھ اہتمام اپنی طرف سے کرے۔ اب اتنی سہولت دینے کے بعد بھی اگر کوئی شخص شب قدر کے خیر سے محروم رہتا ہے تو اس کو محروم رہنا ہی چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا، اور شب قدر سے وہی محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقدر سے محروم ہی ہے، محروم ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ ورنہ اگر وہ خوش قسمت ہے اسے شب قدر سے اللہ محروم نہیں فرماتے، یعنی اسے فکر اور توفیق ملتی ہے۔ اب اگر کسی شخص کو رمضان المبارک کی فکر بھی نہ ہو اور رمضان المبارک کی خصوصیات سے فائدہ اٹھانے کی فکر بھی نہ ہو تو وہ خود سمجھ لے کہ وہ محروموں میں ہے، بدنصیب انسان ہے۔ دولت مند ہو، پیسے والا ہو، کتنا ہی ارب پتی ہو، کاروبار، بزنس، محلات، اثر رسوخ، اقتدار، کچھ بھی رکھتا، بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، اگر اسے فکر نہیں رمضان کی اور رمضان والے اعمال کی تو وہ محروم ہے، محروم اور بدنصیب ہے۔ اس کی دولت اس کے نصیبے کی علامت نہیں ہے، اس کا ملک، اس کی حکومت اس کے خوش قسمت ہونے کی علامت نہیں، اس کا تخت، اس کے تاج اس کے خوش قسمت ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس کا رمضان اور رمضان والے اعمال سے بے خبر اور غافل رہنا اس کے بدنصیب ہونے کی نشانی، بدنصیب ہے، بدقسمت انسان ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے، ان کا فرمانا اعتبار رکھتا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے کہتی رہنے دو، دنیا کے کہنے سے بھلا برا نہیں ہو جائے گا، برا بھلا نہیں ہو جائے گا۔ ساری دنیا مل کر کسی بھلے کو برا کہے تو برا نہیں ہو جائے گا، اور ساری دنیا مل کر کسی برے کو بھلا کہے تو بھلا نہیں ہو جائے گا۔ لیکن ایک زبان ہے جو کسی چیز کو بھلی کہہ دے تو وہ بھلی ہی ہے، بری نہیں ہو سکتی، اور وہ کسی چیز کو بری کہہ دے تو وہ بری ہی ہے، بھلی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ زبان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اس لیے انہوں نے یاد دہانی کرائی صحابہ کرام کو، لوگوں رمضان قریب آ گیا ہے، قد اضلکم، تمہارے اوپر سایہ فگن ہے، بس آج کل میں شروع ہو جائے گا۔ یہ مہینہ عظمت والا ہے، تعظیم کرو، یہ مہینہ برکت والا ہے، برکتیں حاصل کرو۔ تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ بہت سے قومیں ہیں اپنے اپنے طور سے تعظیم کرتے ہیں۔ بعض قوموں میں تعظیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی اس کی کوئی شکل شباہت بنا دیتے ہیں اور اس کو اپنے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس پہ پھول مالائیں چڑھا دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں
اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تعظیم کر لی ہے۔ اگر یہ رمضان ہمارے برادران وطن کو مل جاتا تو وہ اس کی ایک تصویر بنا لیتے، اپنے وہم سے، اپنے خیال سے ایک اچھی سی تصویر اس کی بنا لیتے، اس تصویر کو اپنے گھر میں لگا لیتے اور 1 مہینے تک اس کو پھول مالائیں چڑھا کر، اس کے سامنے نذرانے رکھ کر، اس کے سامنے آداب بجا لا کر، ہاتھ جوڑ کر، آنکھیں بند کر کے، گیان دھیان کر کے سمجھتے کہ ہم نے تعظیم کر لی ہے۔ لیکن اسلام میں تعظیم کا کیا یہ تصور ہے؟ اسلام میں تعظیم کا یہ تصور نہیں۔ اسلام کہتا ہے یہ مہینہ عظمت والا ہے تو تعظیم کرو۔ تعظیم کیسے کرو؟ اس مہینے میں اللہ کو ناراض کرنا کا والا کام مت کرو، جس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ مت کرو۔ ہمارے اللہ کی کوئی شکل و شباہت نہیں، ہمارے اللہ کی کوئی کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی کا وہم نہیں گیا، کسی کا فہم نہیں گیا، کسی کی عقل وہاں تک نہیں گئی۔ کیسے ہم اس کا ایک تصور بنائیں گے اور کیسے ہم اس کا ایک خاکہ تیار کریں گے، ایک نقشہ تیار کریں گے؟ اس لیے وہ تو چھوڑو، وہ بیکار کام ہے۔ اللہ کو مانے ہو تو اللہ کا احترام یہی ہے کہ اسے ناراض مت کرو۔ وہ ناراض کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ باتیں ہمارے نبی نے بتا دی۔ اچھے کام نہیں کرو تو ناراض ہو جاتا ہے، برے کام کرو تو ناراض ہو جاتا ہے، اچھے کام کرو تو راضی ہو جاتا ہے، برے کام نہیں کرو تو راضی ہو جاتا ہے۔ راضی کیسے ہوتا ہے، ناراض کیسے ہوتا ہے، ہمیں بتا دیا۔ اس لیے رمضان کی تعظیم یہ ہے کہ رمضان شریف میں ہم پہلے سے زیادہ نیکیاں کریں۔ پہلے صرف فرائض پڑھ لیا کرتے تھے، اب نوافل بھی پڑھیں۔ پہلے صرف زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اب نفل خیر خیرات بھی کریں۔ پہلے روزانہ تھوڑی تلاوت کرتے تھے، اب بہت زیادہ تلاوت کریں رمضان میں۔ پہلے اللہ کا ذکر مختصر کرتے تھے، رمضان میں اللہ کا ذکر اور زیادہ کرو۔ پہلے خلق خدا کی خدمت اور ان کے ساتھ ہمدردی جتنی بھی کرتے تھے، رمضان میں اس سے زیادہ کر کے دکھاؤ۔ ہر خیر میں اضافہ کرو، ہر نیکی میں اضافہ کرو۔ اب پہلے جتنا گناہوں سے بچتے تھے، رمضان میں اس سے زیادہ اہتمام سے بچو، اس سے زیادہ اپنے کو اللہ کی نافرمانی سے دور رکھو۔ تعظیم اسلام میں اس کو کہتے ہیں۔ حرم شریف کی تعظیم تو کیا کریں گے ہم جا کے؟ یہی کریں گے کہ بھائی یہ مبارک جگہ ہے، یہاں اللہ کی اور زیادہ نیکی کرو اور زیادہ گناہوں سے بچو، بس یہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اگر حرم میں کوئی شخص ارادہ بھی کر لے کسی پر ظلم کرنے کا، ارادہ بھی کر لے کوئی گناہ کا کام کرنے کا، تو حرم کے باہر تو ارادہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا، حرم میں ارادہ کرنے پر بھی گناہ ہو۔ کیوں؟ زیادہ عزت کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے، عظمت کی جگہ ہے، اس لیے یہاں گناہ کے بارے میں سوچنا، ارادہ کرنا بھی گناہ میں چلا جائے۔ تو اسلام میں تعظیم و احترام کا تصور اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور فرما برداری بڑھا دینا، یہ ہے۔ چاہے جگہ کے احترام کا مسئلہ ہو، چاہے وقت کے احترام کا مسئلہ ہو، کسی مہینے کا احترام، کسی دن کا احترام، کسی رات کا احترام، یہی ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی گھٹا دی جائے اور اللہ کی فرما برداری بڑھا دی جائے۔ اچھے کام زیادہ کر دیں اور برے کاموں سے ہو سکے تو مکمل بچ جائیں، کم سے کم کوشش تو کریں کہ مکمل بچیں، کوشش میں کمی نہ کریں، یہ ہے احترام۔ اب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں رمضان عظمت کا مہینہ ہے، تو بھائی میرے دوستو ہم کیسے تعظیم کریں گے؟ ہمارے سامنے نبی ہی کا اسوہ ہے، صحابہ کا اسوہ ہے۔ ان لوگوں نے کیسے تعظیم کی؟ انہوں نے یہی کہا یہ مہینہ گناہوں سے بہت بچنے کا ہے، ہمیشہ بچنا چاہیے مومن کو۔
لیکن جب عظمت کا مہینہ آ جائے تو زیادہ بچنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں نیکوکار ہی رہنا چاہیے، اچھے کام کرنے والا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن رمضان آ جائے، عظمت کا مہینہ آ جائے تو اور زیادہ نیکی کریں۔ دو باتیں ہو گئی کہ یہ عظمت کا مہینہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تم تعظیم کرو، تعظیم ایسے کی جاتی ہے۔ دوسری بات، برکت کا مہینہ ہے، اس خبر کا مطلب یہ ہے کہ برکت حاصل کرو، غفلت مت کرو، اہتمام کرو، نیت کرو، چاہو، مانگو، اللہ سے کہو کہ اللہ جب آپ نے اس میں برکت رکھی ہے تو ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ ہم اسی لیے یہ ساری محنت دن رات کر رہے ہیں کہ اس کی برکتوں سے ہم محروم نہ ہو جائیں، اس لیے آپ ہمیں ضرور اس کی برکتوں میں سے حصہ دیجیے، ہمیں محروم نہ کیجیے۔ آپ غنی ہیں، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، آپ اگر کسی سے نظر پھیر لیں تو دنیا اور آخرت میں ایک ذرہ بھی اس سے محبت کرنے والا نہیں، کوئی اس سے عنایت کرنے والا نہیں، اس لیے ہم آپ کی عنایت چاہتے ہیں، آپ کی برکت کے محتاج ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام پیغمبر خدا ایک مرتبہ نہا رہے تھے تو آسمان سے سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی۔ بارش میں ٹڈیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے کیڑے سے ہوتے ہیں، وہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی ان کے اوپر۔ انہوں نے نہانا چھوڑ دیا اور ٹڈیاں جمع کرنا شروع کر دیا، سب اکٹھے کرنے لگے، اکٹھے کر کے ایک چادر میں بھر بھر کے رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب میرے پیارے، میں نے تمہیں بہت دولت نہیں دے رکھی ہے، مال بھی خوب دیا ہے، اولاد بھی دی ہے تمہیں خوشحال کر دیا، پھر یہ ہرس کیا ہے کہ تم سونا جمع کرنا شروع کر دیں؟ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک آپ نے مجھے مال اور دولت سے غنی کر دیا ہے، مستغنی بنا دیا ہے، بے شک آپ کی نعمتوں کی میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، خوب دی ہے آپ نے، لیکن میں مال سے تو مستغنی ہو سکتا ہوں، آپ کی برکت سے مستغنی کیسے ہو جاؤں؟ یہ تو آپ گرا رہے ہیں، آپ کی نسبت حاصل ہے، یہ سونے کی وجہ سے نہیں جمع کر رہا ہوں، آپ کی نسبت و برکت کو جمع کر رہا ہوں، برکت سے کیسے محروم میں مستغنی ہو سکتا ہوں؟ میں آپ کی برکت سے مستغنی نہیں ہوں۔ تو اللہ پاک خوش ہوئے۔ تو ایک پیغمبر اللہ کی سب ظاہری باطنی نعمتوں کے باوجود اللہ کی برکتوں سے مستغنی نہیں ہے۔ ہم تو سراسر محتاج ہیں، ہم کیسے مستغنی ہو جائیں اللہ کی برکتوں سے؟ تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ رمضان میں برکت ہے تو لاپرواہی کرنا، وقت ملا بھی تو کام میں نہ لانا، بیکار پڑے سوتے رہنا، یا رمضان کی مبارک راتوں میں بازاروں میں آوارہ گردی کرتے رہنا، گھومنا پھرنا، کیا یو پی اور کئی ریاستوں کے بارے میں آج میں نے اخبار میں دیکھا کہ رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ ہماری حکومت، خدا کرے کہ ہماری حکومت بھی رات کا کرفیو لگا دے تاکہ یہ مسلمان آوارہ گردی نہ کرے، رمضان کی راتوں میں اپنے گھروں میں چلے جائیں، کچھ توفیق ملے تو عبادت کریں، وہ بھی نہ کریں تو سو تو جائیں، اس لیے کہ سو جانا گناہوں سے بچنے کا سبب ہے، سو جانا گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بیٹے نوجوان تھے، تو وہ رات میں اٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ ان کی خانقاہ تھی یہاں، یعنی جہاں لوگ تعلیم و تربیت کے لیے پڑے رہتے، ایک بورڈنگ ہاسٹل۔ تو ان کے والد صاحب اٹھے، وہ بزرگ اٹھے رات میں اور تہجد میں مشغول رہے، یہ بھی اپنے والد کے ساتھ اٹھے اور یہ بھی تہجد میں مشغول ہو گئے۔ جب تہجد سے فارغ ہوئے تو قرآن مجید کھول کے بیٹھے اور تلاوت کرتے رہے۔ جب تلاوت سے فارغ ہوئے تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا یہ لوگوں کو دیکھیے مردوں کی طرح پڑے سو رہے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمتوں کا وقت ہے، اللہ کی رحمتیں اترنے کا وقت ہے، اور یہ مردوں کی طرح پڑے سو رہے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا پیارا اور کتنا قیمتی وقت ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ تو ان کے ابا نے کہا کہ بیٹا
اگر تو بھی سو جاتا تو اس سے بہتر تھا کہ جاگ کے اللہ کے بندوں کی غیبت کرتا، اس لیے کہ وہ لوگ سو رہے ہیں، گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، تو جاگا تھا تو عبادت کر لیتا، تو گناہ میں مشغول ہو، ان کی برائی کر رہا ہے۔ اگر تو بھی سو جاتا تو گناہگار تو نہ ہوتا، وہ سونے والے گناہگار نہیں ہیں، اگرچہ کہ نیکی نہیں کما رہے مگر گناہگار تو نہیں ہے، اور تو جاگ کر کے گناہ کر رہا ہے، تو ایسے جاگنے سے تو بیٹا سو جانا بہتر تھا تیرا۔ تو ہم لوگوں کا رمضان میں جاگنے سے سو جانا بہتر۔ کیا جاگ کے کر رہے ہیں؟ موٹر سائیکلوں پہ پھرنا، اڈوں پہ کھڑے ہونا، رات بھر پولیس کو پریشان کرتے رہنا، اس گلی اس گلی میں بھاگتے رہنا، عجیب و غریب قسم کی مصروفیتیں آج مسلمانوں کی۔ ایک والد نے مجھے ایک شہر کے کسی محلے سے فون کیا تھا 1-2 دن پہلے کہ مولانا ہمارے بچے کی مصروفیت کا کچھ کیجئے، یا آپ ہی اپنے پاس رکھ لیجئے، ایک ہی بیٹا ہے میرا جوان، لیکن رمضان کی راتوں میں رات بھر گھومتا پھرتا ہے دوستوں کے ساتھ اور دن بھر سوتا ہے، کوئی نیکی نہیں کرتا، آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اس کو۔ میں نے کہا آپ باپ ہو کر اس کو نہیں سدھار سکے تو میں غیر اس کو کیا سدھار سکوں؟ یہ ایک مومن کی فکر ہے ضرور اپنی اولاد کے لیے، لیکن یہ ایک گھر کا قصہ نہیں، یہ گھر گھر کے جوانوں کا قصہ ہے۔ ہر مبارک رات ان کے حق میں اللہ کے غضب کا سبب بن کے آتی ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو مبارک بنایا ہے۔ ایک پیغمبر ہے نہانا چھوڑ کے اللہ کی برکت لوٹ رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ برکتیں لینا چھوڑ کر آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ رمضان ہے، مبارک مہینہ ہے، غیر کی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، ہم تو غیروں کے بیچ میں رہتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں اور وہ سوچتے ہیں ہمارے تہواروں میں اور مسلمانوں کے تہواروں میں کیا فرق ہے۔ ہم بھی کوئی اچھی رات آتی ہے، کوئی برکت والی نائٹ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں بھی یہی آوارہ گردی کرنا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی امت کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی یہی پھرتے رہی، گھومتے رہے، ہوٹیلنگ کرے، پان کے ڈبوں پہ ٹھہرے، آوارہ گردی کرے، یہاں کھڑے وہاں کھڑے، سگریٹ پھونک رہے ہیں رات تمام، لوگوں میں باتیں کر رہے ہیں، حقہ پارلرز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، بدنگاہی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، ہاں ہاں ہی ٹھٹا ہو رہا ہے۔ جو منافقین کی علامت قرار دیا گیا ہے وہ مومنین کا کام کب ہو رہا ہے؟ رمضان میں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مہینہ تو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا تھا، ہم تو گناہوں میں ڈوبنے کے لیے اس مہینے۔ اس لیے حضور کا یہ فرمانا کہ لوگوں یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ صرف خبر دینا نہیں ہے بلکہ یہ تعلیم اور یہ دعوت دینا ہے۔ میرا کوئی امتی اس مہینے کے دنوں میں اور اس مہینے کی راتوں میں برکت سے مستغنی نہ ہو جائے، خدا کی برکت لینے کے جتنے کام ہیں وہ کرتے رہے۔ روزہ رکھنا برکت لینے کا کام ہے، شب قدر کی تلاش برکتیں وصول کرنے کا کام ہے، راتوں میں عبادت کرنا، تراویح پڑھنا، نفلیں پڑھنا، تہجد پڑھنا برکت لینے کا کام۔ سال بھر ہم لوگوں سے اٹھا نہیں جاتا، اکثر لوگ اٹھ نہیں پاتے، پورا اذان تک سوتے ہیں، لیکن رمضان میں تو روزہ رکھنے کے لیے سحر میں اٹھتے ہی اٹھتے ہیں۔ یہی وقت تہجد کا ہے اور وہی وقت سحر کا ہے، اس وقت میں کیوں نہ تہجد بھی پڑھ لی جائے اور سحری بھی کر لی جائے۔ 30 دن تو توفیق ہو جائے گی سال بھر میں، 30 دن کی توفیق بھی معمولی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ 30 دن بھی پڑھ لیں، 29 کا مہینہ ہوگا، تب بھی ہمارے نبی نے فرمایا اللہ 30 ہی شمار کریں گے۔ تو یہ 30 دن ہم کر لیں، اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں ہمت کر کے 6 دن اور کر لیں، 6 روزے بھی رکھ لیں، 6 تہجد بھی پڑھ لیں، تو یہ 36 ہو جائیں گے۔ اور ہمارے آقا نے فرمایا جو ایسا کر لے اس کو پورے سال روزے کا ثواب ملے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو فرمایا خدا کا قانون ہے 1 کو 10 باندھتا ہے، لہذا 36 کو 360 شمار کرے گا۔ تم یہ 36 دن اہتمام کر لو روزہ رکھنے، تہجد پڑھنے کا، اور اللہ شمار کرے گا 1 سال تک روزے رکھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا۔ اب ایسے کریم کبھی کوئی
قدر نہ کرے، اس سے بھی کچھ لینا نہ چاہے، تو اب بد نصیبی ہماری طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے تو کوئی بد نصیبی نہیں، اللہ کی طرف سے تو ہمارا نصیبہ بنانے کا ہر جتن ہو گیا ہے، لیکن بد نصیبی ہماری ہی ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اس لیے ایک بات فرمائی، یہ عظمت والا مہینہ ہے، تعظیم کرو۔ تعظیم کا طریقہ ہے نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا۔ یہ برکت والا مہینہ ہے تو برکتیں حاصل کرو۔ برکت کا طریقہ ہے جو خاص اعمال اس مہینے میں دیے گئے ان میں کوتاہی مت کرو، وہ اعمال کے ساتھ اللہ کی برکتیں لوٹتے رہو۔ وہ اعمال کیا ہے؟ ایک عمل تو شب قدر کی تلاش اور اس کو پانے کی کوشش کرنا ہے۔ دوسرا عمل حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے کے دن کے روزے فرض کیے، کوئی روزہ نہ چھوڑے۔ ہر عاقل بالغ مومن روزہ رکھے، مرد ہو یا عورت۔ اور عورتوں نے کچھ روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں، غیر اختیاری ہے، مجبوری۔ نمازیں بھی چھوٹتی ہیں، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن عورتوں کے اپنے اپنے معمول ہوتے ہیں، فطری۔ اللہ نے ان کو فطری طور پر ایک مجبوری دی ہے کہ وہ نہ نماز پڑھ سکتے نہ روزہ رکھ سکتے۔ ایسے دن ہر مہینے میں بالغ ہونے کے بعد کم سے کم 3 ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ہو سکتے ہیں۔ اس کے درمیان بھی کسی کا 1 ہفتہ، کسی کے 8 دن، کسی کے 5 دن، ان لوگوں کو پتہ رہتا ہے۔ ان دنوں میں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ نمازیں تو ایک دن کی 5 ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی عورت کو 3 دن ناپاکی رہتی ہے تو 15 نمازیں اس کی پڑھنی پڑیں گی اس کو، اور اگر 10 دن کسی کو ناپاکی رہتی ہے تو 50 نمازیں پڑھنی پڑیں گی، جو بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عفو کر دیا، معاف کر دیا۔ ناپاکی کے دنوں کی نمازیں عورت کے لیے معاف ہے، اسے واپس پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن روزے زیادہ سے زیادہ 10 ہوں گے، 3 ہوں گے یا 10 ہوں گے، اس کے بیچ میں ہوں گے، تو یہ رکھنا کیا مشکل کام ہے۔ آگے رمضان آنے تک 11 مہینے، روزے زیادہ سے زیادہ 10 چھوٹیں گے۔ کسی کے 10 بھی چھوٹ جائیں تو 11 مہینے، ہر مہینہ 1 رکھ لے تو اگلے رمضان سے پہلے اپنا حساب کتاب صاف کر لے۔ لیکن آپ جو شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں سے پوچھ لو کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک ماشاءاللہ رمضان میں روزے رکھے بھی ہوں گے، الحمدللہ اکثر گھرانوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام ہوتا ہے، تو انہوں نے روزے رکھے بھی ہوں گے، تو بھی یہ جو مجبوری کے چھٹے ہوئے روزے ہیں، بلوغ سے لے کر کے اب تک کے رمضانوں کے کیا ادا کر چکے ہیں، یا ذمے میں باقی رکھتے چلے جا رہے ہیں، کھاتا بڑھتے چلے جا رہا، بڑھتے چلے جا رہا۔ پوچھ لو، کیونکہ انہیں دھیان نہیں گیا ہوگا، توجہ نہیں ہو رہی ہوگی۔ کبھی ہم مذاکرہ کریں گے تو توجہ ہوگی، پھر انہیں ہم سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی کیوں چھوڑا آپ نے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ 11 مہینے دیا اگلے فرض کے آنے سے پہلے، اس بیچ میں کبھی بھی رکھ لیتے، کیوں نہیں رکھ لیا؟ ابھی بھی کسی نیت سے رکھ لو۔ مثال کے طور پر ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15 تاریخیں ہر مہینے کی، ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ بہت روشن دن ہوتے ہیں، چاند پورا نکلا ہوا ہوتا ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ سے شارحین حدیث فرماتے ہیں انہی 3 دنوں میں رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر مہینے میں کوئی 3 دن رکھ لینے سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، کبھی بھی 3 دن رکھ لیں۔ تو اب یہ 3 دن ہر مہینہ روزہ رکھنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اگر ہم ہماری عورتوں کو توجہ دلائیں کہ بھائی اسی سنت کو زندہ کر لو، اس سنت سے تمہارے چھوٹے ہوئے فرض بھی نکل جائیں گے اور ایک اچھی عادت بھی پڑ جائے گی اور ایک سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں تو پیر جمعرات کے روزے کی عادت بنا لیں، یہ بھی آسان ہے کہ ہر ہفتہ پیر جمعرات کو روزہ رکھ لیا کریں،
یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، اکثر آپ پیر جمعرات کو روزہ رکھ لیتے تھے، نفل روزہ، یہ روزہ رکھ لے، اس میں ادا ہو جائیں گے فرائض جو بچے ہوئے ہیں۔ مگر توجہ دلائیے، چونکہ فریضے کی بات ہے، یہ ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے، ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، کم از کم شوہروں کو چاہیے کہ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے یاد دہانی کرائیں۔ اب تو رمضان سر پہ ہے، لیکن رمضان کے بعد سے اس کی فکر کریں، اور جو بقیہ اگر انہوں نے نہیں ادا کیے ہیں، اکثر نے نہیں ادا کیے ہوں گے، تجربہ یہی ہے۔ ہاں کچھ فکر مند عورتیں ضرور ایسی ہوں گی جنہوں نے باقی نہیں رکھا ہوگا، نماز بھی باقی نہیں رکھی، انہوں نے اپنی روزہ بھی باقی نہیں رکھا، لیکن اکثر نے باقی رکھے ہوئے ہیں۔ دیندار نمازی گھروں میں بھی بھول جاتے ہیں، یاد دہانی نہیں ہوتی، ان کو یاد دہانی کرا کے ان کے اس فریضے کو ادا کروانا چاہیے اور انہیں سبکدوش کرنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں رمضان کی برکت لینے کا سب سے پہلا عمل، روزہ نہ چھوڑے کوئی آدمی، روزہ سب رکھے، روزہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے، فرض ہے، روزے رکھے، کوئی نہ چھوڑے، ہر عاقل بالغ مرد و عورت سوائے عذر شرعی کے کسی اور وجہ سے نہ چھوڑے۔ ہاں بیمار ہو اجازت ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، سفر میں ہے اور سفر مشقت کا ہے، روزہ رکھنے میں تنگی ہے تو مت رکھو رمضان میں، اور بیمار ہے اور روزے سے تکلیف کا اندیشہ ہے مت رکھو، لیکن فعدۃ من ایام اخر، رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں گن کے پورے کر لینا، جتنے چھوٹے ہیں انہیں کبھی رکھ کے ادا کرنا پڑے گا، وہ ادا کر لیں۔ ہاں ایک شکل ہے کہ کوئی آدمی ایسا مریض ہے جس کا مرض اب ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں، یہ کنٹینیو مرض اس کو لگ گیا ہے، ختم ہونے والا نہیں، برس کے 12 مہینے میں اس مرض میں مبتلا رہتا ہے، اور روزہ رکھنے سے اسے اذیت ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، تو ہمارا اللہ مہربان ہے، وہ کہتا ہے اپنے کو تکلیف میں مت ڈالو، مت رکھو روزہ، روزے داروں کی طرح رہو، چھپ کے اپنی دوائی کھا لو، کچھ اپنی طاقت کے لیے جو ترتیب ہے کھانے پینے کی کھا لو، مگر دکھو روزے داروں کی طرح، اور بعد میں ادا کر لو۔ لیکن یہ ایسا مریض ہے کہ بعد میں بھی نہیں ادا کر سکتا، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اب صحت ہونے کی کوئی امید نہیں، یا یہ کہ کوئی ایسی بیماری ہے جو کنٹینیو چل رہی ہے، جس کے ختم ہونے کی کوئی بظاہر آثار نہیں، اور طبیب منع کرتا ہو ڈاکٹر کہ روزہ نہ رکھو، تو پھر ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالے، مصیبت میں نہ ڈالے، اس کا اللہ خود اس کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اس روزے کا فدیہ ادا کرے۔ تو یہ تو استثناء ہو سکتا ہے، باقی بغیر ایسی مجبوریوں کے روزے چھوڑنا بدترین خصلت ہے، وہ بری عادت ہے، اس لیے کوئی روزہ نہ چھوڑے۔ اب تو میرے عزیزو دوستو بہت سخت مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، پورے ورلڈ میں مسلمان عجیب و غریب مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہی پریشان ہیں، ہم سے زیادہ پریشان مسلم کنٹریز میں رہنے والے مسلمان، وہ اپنے دین کے حوالے سے پریشان ہیں، اپنی دنیا کے حوالے سے پریشان، بہت پریشان ہیں۔ پوری امت ہمارے نبی کی دنیا میں کہیں رہتی ہو، کہیں کم کہیں زیادہ، مگر سب پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ان پریشانیوں کا علاج ہائے ہائے کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، ہم رمضان کے روزے رکھیں گے، اللہ خوش ہوگا، اس لیے سب روزوں کا اہتمام کریں۔ وقیام لیلہ تطوعا، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں رمضان کے راتوں کا قیام، اس کو اللہ نے نفل عمل قرار دیا، رمضان کے راتوں کا قیام اللہ نے اس کو نفل عمل قرار دیا ہے، تطوع،
اور ہم لوگ رمضان کی راتوں میں جو زائد نماز پڑھتے ہیں، سال بھر کی نمازوں سے بڑھ کر جو نماز پڑھتے ہیں، اس کو ہم لوگ تراویح کہتے ہیں۔ تراویح کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ قیام لیل ہے، تطوع۔ آپ علماء اس کو سنت کہتے ہیں، سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ حدیث میں تطوع کہا جا رہا ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ احادیث میں فرض اور تطوع دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ فرض اور تطوع، جو واجبات ہیں وہ فرائض میں ہی ہوتے ہیں، جو سنت مؤکدہ اور نفل سب ملا کے تطوع میں ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث کی اصطلاح میں وہ تطوع ہے، اور اس کی حیثیت شرعی و فقہی سنت مؤکدہ ہے، جس کا ترک کرنا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی عذر سے چھوٹ جائے تو الگ بات ہے، جیسے ظہر کی سنتیں، مغرب کی سنت، عشاء کی سنت، فجر کی سنت کبھی اتفاق سے چھوٹ جائے تو معاف ہے، لیکن عادت اور کاہلی سے چھوڑ دینے والا گناہگار ہے۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز کاہلی سے چھوڑنے والا گناہگار ہے۔ یہ موٹی بات ہے، اتنی بات آپ ذہن میں رکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ اللہ نے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا، یعنی وہ زائد نماز ہے رات کی۔ یہ دو کام رمضان میں ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ اب جیسے رمضان شروع ہوتا ہے نا، تو سوشل میڈیا پہ بحثیں شروع ہوتی ہیں۔ میں آپ کو خدا کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ بحثوں سے آنکھ بند کر لو، کان بند کر لو۔ بس اتنی بات یاد رکھ لو کہ اللہ نے اس کے دن کے روزے فرض کیے ہیں، اور ان کے رات کے قیام کو اللہ نے سنت قرار دیا ہے، تطوع قرار دیا ہے۔ تطوع سنت کو بھی کہتے ہیں، تطوع نفل کو بھی کہتے ہیں، جو بھی ہو اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو ہم سال بھر ہر نماز پڑھتے ہیں، اوابین سال بھر پڑھتے ہیں، تہجد سال بھر پڑھتے ہیں، اشراق سال بھر پڑھتے ہیں، پڑھتے نہ پڑھتے ہوں لیکن سال بھر میں مشروع ہے۔ چاشت کی نماز سال بھر ہوتی ہے، سنتیں سال بھر ہوتی ہیں، فرائض سال بھر ہوتے ہیں۔ وہ کون سا قیام ہے جو اللہ نے خاص رمضان میں کیا ہے؟ تو وہ نماز ہے جو شروع رات میں ہم پڑھتے ہیں، فرض کے بعد، واجب سے پہلے۔ وہ نماز ہمارے ائمہ کرام میں سے چاروں اماموں کے نزدیک 20 رکعت واجب ہے، اور عہد صحابہ سے آج تک اتنی ہی پڑھی چلی جا رہی ہے۔ اس پر تاریخ مرتب کی گئی ہے، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، عرب علماء نے، عجم علماء نے لکھ دیا، عہد صحابہ سے آج تک 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے۔ اب اگر اس کو اس زمانے میں کوئی تہجد سے ملا کر کے یوں کہہ دے کہ بھئی یہ بھی تہجد کی نماز ہی ہے، یہ بھی 8 پڑھو، اتنے پڑھو، تو بحثوں میں آپ مت جائیے۔ جو ہوتا چلا آ رہا ہے عہد اول سے، خیر القرون سے، اب تک کرو۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا مجموع الفتاویٰ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اتباع کے واسطے خیر القرون کو دیکھا جائے۔ خیر القرون سے بہتر کوئی نہیں ہے جن کی اتباع کی جائے۔ اس لیے خیر القرون میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں، تبع تابعین میں، محدثین کے دور میں، حرمین شریفین میں، کل سے لے کے آج تک مسلسل یہی سلسلہ ہے۔ اور اس سلسلے کو اب اگر بدل بھی دیا جائے تو بدلنے والے بدل لیں، لیکن جن کو اللہ کے دین سے محبت ہے وہ نہ بدلیں، وہ اسی طریقے سے عمل کرتے رہیں جیسے عمل ہوتا چلا آیا۔ آپ بحث مت کیجئے، بحث میں الجھیے مت، کیا ضرورت ہے؟ ایک کام کو 1400 سال سے امت کرتی چلی آ رہی ہے، آج ہمیں بحث کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں سوال اٹھ رہا ہے کہ کتنی پڑھی جائے؟ کیوں سوال اٹھ رہا ہے کہ پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے؟ کیوں اٹھ رہا ہے یہ سوال؟ اس سوال ہی کو سنو مت، ختم کرو۔ آپ بولو کہ مجھے بات نہیں کرنی ہے اس سلسلے میں۔ جو بات ہماری امت نے اجماع کر لیا ہے جس بات پر، اس پر ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ عوام کا بھی اجماع، علماء کا بھی اجماع، صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، محدثین کا اجماع۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیوں بحث کرنا؟ کیوں بات کرنا ہے؟ ارے بابا تھوڑی موٹی عبادت کر لیتے ہو، وہ کر لو، اب اس میں بحثیں مت کرو، کر لو اور اپنی آخرت بنا لو۔ اگر اللہ قیامت کے دن 8 ہی فرمائے گا تو 12 بڑھ کے رہیں گے، کام آئیں گے، کہیں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ نفلیں ہیں۔
اور نفل کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نفلیں پڑھتے رہو، فرض کی کوتاہیوں کو اللہ نفل سے بھر کے برابر کر لے والا، اس لیے پڑھتے رہو، کائے کو چھوڑتے ہو، کرو وہ کام، کرتے چلے جاؤ۔ اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کے نزدیک بھی اس پڑھنا گناہ ہے اور بہت بری بات ہے اور بہت عیب کا کام ہے تو نہ پڑھے بھائی، اس سے الجھو مت، اس سے جھگڑو مت، وہ جتنی پڑھ لینا چاہتا ہے اس کو اتنی پڑھ لینے دے۔ مگر آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز خیر القرون سے اب تک چلی آ رہی ہے، اسے دین سمجھا گیا، اسے رمضان کی عبادت سمجھا گیا، اسے رمضان کی راتوں کو زندہ رکھنے کا وسیلہ بنایا گیا، اس میں اللہ کی کتاب کو سننے کا ذریعہ بنایا گیا، اس کو مت چھوڑو، اسے اسی طرح جاری رکھو۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ اس لیے کسی اور کو مت دیکھو، اپنے بڑوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو۔ اور بعض لوگ کہیں گے بزرگوں کا اتباع کرنا قرآن میں منع ہے، تو یاد رکھو قرآن کی سب آیتیں جو یہ مضمون بیان کرتی ہیں وہ کفار اور مشرکین بڑوں کو منع کرنے کی اتباع کرنے سے منع کرتی ہیں، ایمان والوں، صحابہ اور تابعین اور انبیاء کی اتباع سے نہیں منع کرتی۔ ان کا اتباع ہے، وہ انسان ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ثُمَّ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مومنین کے رستے سے ہٹ جاتے، یہاں المومنین سے صحابہ کرام مراد، جو صحابہ کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، اور جو تابعین اور تبع تابعین کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ نبی نے ان کو خیر القرون کہا ہے، اور امت کے سب علماء نے ان لوگوں کی اتباع کو ضروری اور لازم قرار دیا۔ اس لیے بحثوں میں مت جاؤ، ہمارا ٹائم بحثوں میں شیطان نے الجھا کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو کوئی مل کے کہے بھی، آپ سے بات بھی کرے، آپ کہیں کہ بھائی یہ رمضان ہے، میں بحثوں میں جانے کے لیے نہیں، میرا ایک ایک لمحہ کچھ کر لینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، کچھ عمل کر لینا چاہتا ہوں، نماز پڑھ لینا چاہتا ہوں، نفلیں پڑھ لینا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا والے کام کرنا چاہتا ہوں۔ ان بحثوں سے کیا حاصل ہے؟ یہ بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آپ 100% یقین کیجئے، میں پوری ذمہ داری سے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اس قسم کی بحثیں سراسر معصیت اور گناہ ہیں، کوئی نیکی کا کام نہیں، کوئی نیکی کا کام نہیں۔ جب ایک چیز ثابت ہے امت کے سامنے تو اس کو اب مٹانے کی فکر 1400 سال میں کے بعد کرنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ چھوڑو ان چیزوں کو، کچھ کام کرو، اچھے کام کرو، اعمال کرو، جو کام خیر کے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ۔ اب اگر کوئی آپ کو لا کر حدیث بتائے اور یوں کہے کہ آپ کا حدیث پیش کر رہے ہیں، تو آپ یہ بولو کہ جن لوگوں کا ہم اتباع کر رہے ہیں، جن خیر القرون سے لے کے اب تک کی تاریخ میں ہم جن کی اتباع کرتے چلے آئے ہیں، یہ حدیثیں آپ سے زیادہ وہ جاننے والے، انہوں نے ہی بیان کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوئی ہے نا۔ اگر وہ نہ بیان کرتے تو تمہارے تک کون پہنچاتا؟ کیا وحی آتی تمہارے اوپر؟ یہ حدیثیں انہوں نے ہی بیان کی ہیں، جو 20 رکعت پڑھتے تھے انہوں نے ہی بیان کی، لہذا ان کا بیان اپنی جگہ پر ہے، اور ان لوگوں نے جو عمل کے لیے اختیار کیا ہے وہ زیادہ ہمارے لیے قابل عمل اور قابل قدر اور قابل قبول، اس لیے اس کو اختیار کرو، بحثوں میں مت جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ جو حدیث آج آپ کو کوئی بتا رہا ہے بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، یہ حدیث خود اب مسلم کو نہیں معلوم تھی، یہ حدیث کیا امام بخاری کو نہیں معلوم، یہ حدیث کیا ابو داؤد کو نہیں معلوم، یہ حدیث تو انہوں نے ہی بیان کی تو ہمیں معلوم ہوا نا۔ ان لوگوں کا عمل کیا ہے؟ کیا امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل معمولی قسم کے محدثین؟ اللہ نے ان کو حدیث کا جو علم دیا تھا اور نبی کی سنتوں کی جو معرفت دی تھی اور اس پر عمل کا جو شوق دیا تھا، اس کا کروڑواں درجہ بھی آج ہم کو نصیب نہیں، اس کا کروڑواں درجہ بھی نصیب نہیں ہے۔ پارسا بننے کی فکر نہ کریں، زیادہ پارسا نہ بنیں، محدثین علماء و فقہا سے زیادہ دیندار بننے کا شوق نہ کریں، بن نہیں سکتے الٹے لٹک کے بھی۔ اس لیے وہ جو ان حضرات نے کیا اور کہا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، اس کو اختیار کرو، اس پہ چلو، یہ بحثوں میں مت پڑو، اپنی عاقبت برباد مت کرو، اپنی آخرت خراب مت کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو آنے والے مبارک مہینے کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔